ہے کہ ہم مصری کے وقت اپنی جو ٹائمنگ ہے اس کو کیسے ہم بڑھائیں، کیسے لمبی ہم مصری کریں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مصری کو لمبا کریں۔ السلام علیکم۔ لمبی ہم بستری کرنے اور اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے بارے میں سنیں مختلف علماء کے بیان۔ کہ ہم مصری کے وقت اپنی جو ٹائمنگ ہے اس کو کیسے ہم بڑھائیں، کیسے لمبی ہم مصری کریں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مصری کو لمبا کریں۔ ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں، ہمیں غلطی کہاں نہیں کرنی چاہیے، تو آج میں آپ کو چند تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ ناظرین، اصل میں جو میاں بیوی کا ازواجی تعلق ہوتا ہے یہ ذہن کا کھیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی غلطی تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جیسے آتے ہیں نہ بیوی کو بوسو کنار کر کے اس کو تیار کیا، بس آئے دخول کیا فارغ ہو کے چلے گئے بس۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں، آئے بیوی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس کو تیار کریں، بوسو کنار کریں، اس کی شہوت کو ابھاریں، تو وہ تیار ہو جائے تو بالکل تیار ہو جائے تو پھر دخول کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ جلدی ڈسچارج ہو جائے گا اور آپ کی ہم مصری بھی لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر رہے ہیں اس وقت آپ دماغ میں کچھ لائیں نا، کچھ مت سوچیں ادھر ادھر کا، دھیان کہیں اور آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا غلط طرف مت جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کچھ بھی کھا لیں، اگر آپ کا دھیان ادھر ہے تو پھر وہ جہاں 10 منٹ لگ رہے ہیں وہ 2 منٹ لگیں گے وہاں پر۔ اگر آپ کا دھیان توجہ زیادہ ادھر نہیں ہے آپ کی، آپ ذہن کو ادھر ادھر گھوم پھرا رہے ہیں، غلط طرف مت لے کر جائیں، کسی اور کا تصور مت کریں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ادھر ادھر آپ کا ذہن لے کے جا رہے ہیں تو اس صورت کے اندر جو جہاں آپ کے 2 منٹ لگ رہے ہیں وہاں 10 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تھوڑا سا میں بتا دوں، کھجوروں کو استعمال کریں، دودھ میں گرا کر ملک شیک بنا کر پئیں، کیلا، دودھ، کھجور، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور دماغ کو سکون دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کریں ہم مصری جب دماغ بالکل سیٹ ہو، وہ دن کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جب نیند پوری ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدل میں بھی کہتے ہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی پھیل